لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں بہار کی بہار، شیخ المشائخ حضرت سرکار تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 1 ربیع الاخر 1378 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ ربیع الاخر کی 1 تاریخ، ربیع الاخر وہ مہینہ جس مہینے کی 11 تاریخ کو عاشقان غوث اعظم دنیا بھر میں 11ویں شریف کے مقدس نیاز کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کی پہلی تاریخ سے ہی برکتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ پہلی تاریخ ہی عرس کی تاریخ ہے بہار کی بہار حضرت سیدنا تیغ علی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں۔ آپ کے ذکر خیر میں آج ہمارا موضوع ہے سرکار تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذوق عبادت۔ آپ عبادت کا کتنا ذوق رکھتے تھے، شوق رکھتے تھے، عبادت کا کتنا آپ اہتمام کرتے تھے۔ انشاءاللہ اس بیان میں ہم آپ کو یہ باتیں بتانے کی کوشش کریں گے، سعادتیں حاصل کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ بارگاہ تیغ علی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ہمارا بیان مقبول ہو جائے اور ذریعہ آخرت، یہ توشہ آخرت بن جائے، اور آخرت میں سرکار تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اللہ کریم ہمیں پڑوس نصیب فرما دے۔ تمام تیغ علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں سے، عاشقان تیغ علی سے عرض ہے کہ پورا بیان سنیے گا اور سن کر کے اسے دوسروں تک پہنچائیے گا بھی، تاکہ دوسروں کو بھی سرکار تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک ذکر خیر سننے کی سعادتیں نصیب ہو۔ میں اپنے بیان کی شروعات آپ کے منقبت کے چند اشعار سے کرنے جا رہا ہوں، توجہ سے سنیے۔ سارے ہندوستان میں مشہور ہیں تیغ علی، آپ تو قطب مظفر پور ہیں تیغ علی، جل رہا ہے جن کے دم سے عشق و مستی کا چراغ، وہ ہدایت کے درخشاں نور ہیں تیغ علی، فیض دل پہ پھر بھی دستک دے گیا ہے آپ کا، آپ سے میں آپ مجھ سے دور ہیں، آپ سے میں آپ مجھ سے دور ہیں تیغ علی، چاہنے والے ہیں تیرے ہو نگاہ التفات، چاہنے والے ہیں تیرے ہو نگاہ التفات، ہم غم دوراں سے چکنا چور ہیں تیغ علی، سلسلے کا اپنے بڑھتا دیکھ کر اثر و رسوخ، اپنے مرقد میں بہت مسرور ہیں تیغ علی۔ آپ کے منقبت کے چند اشعار کے بعد آئیے حضرت کے ذوق عبادت پر کچھ باتیں سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ بہار کی بہار سرکار تیغ علی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ طاعت و عبادت اور مجاہدہ و ریاضت میں اولیاء متقدمین یعنی پہلے کے اولیاء کرام کے نمونہ تھے۔ ابتدائے سن شعور سے ہی یعنی بچپنے سے ہی آپ عبادت و ریاضت کی طرف مائل تھے، بچپن سے ہی آپ عبادت پسند، ریاضت پسند بزرگ تھے۔ فرض نمازیں تو کیا قضا ہوتی کہ اس کمسینی ہی کے ایام میں، بچپنے کے دنوں میں ہی نماز تہجد اور ریاضت و مجاہدہ کے عادی ہو چکے تھے۔ 5 وقتہ نماز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو فرض ہے، وہ تو آپ ادا کرتے ہی تھے۔ فرض کے علاوہ ہی بچپن سے ہی تہجد گزار بھی الحمدللہ آپ ہو چکے تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں پڑھنے لکھنے کے بعد جو وقت بھی بچتا، تلاوت کلام پاک اور ذکر الہی آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ محبوب مشغلہ مطلب پسندیدہ کام تھا۔ اسی کثرت اذکار اور شب بیداری کا نتیجہ تھا کہ آپ آغاز شباب ہی سے یعنی اسی کثرت اذکار نے اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنے اور شب بیداری نے رات کو بیدار رہ کر خدا کو یاد کرنے کا نتیجہ تھا کہ آپ آغاز شباب یعنی جوانی کی شروعات سے ہی طرح طرح کے جسمانی امراض میں مبتلا ہوتے رہے۔ جی ہاں، آپ رات کو کثرت سے عبادت، دین کو روزے رکھنا، عبادت کی کثرت کی وجہ سے جسمانی طور پر بظاہر آپ بیمار رہتے تھے۔ چنانچہ جس روز آپ جد طریقت حضرت مولانا شاہ محمد سمیع احمد صاحب مونگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور ان کے سلسلے میں آپ داخل ہوئے تو آپ کے عم محترم، آپ کے چاچا جناب اکبر علی صاحب مرحوم نے موصوف سے یعنی آپ کے پیر سے، تیغ علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے پیر سے، جد طریقت سے عرض کیا کہ حضور یہ حضرت سرکار قبلہ اکثر بیمار رہا کرتے ہیں،
سرکار تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے جد طریقت سے فرمایا کہ اکثر بیمار رہتے ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ ان دنوں حضرت کے ہاتھوں اور پاؤں میں جلن رہا کرتی تھی، جس کے سبب راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے دریافت کیا کہ کچھ ذکر و شغل میں رہتے ہو؟ آپ کے جد طریقت نے پوچھا کہ کیا کچھ شغل ہے، کوئی ذکر ہے، کوئی اوراد و وظیفہ ہے، کچھ تو کرتے ہوگے؟ تو آپ نے اس بات میں جواب دیا، ہاں میں جواب دیا۔ پھر پوچھا وہ کون سے اذکار ہیں، وہ کون سے ذکر و اذکار کرتے ہو، بتلاؤ۔ تو آپ نے بتلایا تو دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حیرت سے فرمایا کہ اس کم عمری میں یہ جلالی اذکار، اور وہ بھی اس کثرت سے، یہ جلالی ذکر کرتے ہو وہ بھی اتنی کثرت سے؟ اچھا ان اذکار کو چھوڑ دو، میں جو تمہیں بتلاتا ہوں اس کو کرو۔ اس روز سے اپنے مرشد کے بتلائے ہوئے اذکار میں، ذکر میں مشغول ہو گئے۔ پھر ان کے وصال کے بعد حضرت شاہ مولا علی لال گنجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حلقہ مسترشدین میں داخل ہوئے۔ آپ کے پیر کے انتقال کے بعد آگے کی منزلیں طے کرنے کے لیے، راہ سلوک کی بقیہ منازل طے کرنے کے لیے حضرت تیغ علی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت شاہ مولا علی لال گنجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت اختیار کیے تھے، تو مسلسل 22 سال تک آپ کی خدمت میں رہے۔ الحمدللہ شاہ مولا علی لال گنجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت بابرکت میں حضرت تیغ علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ 22 سال تک رہے۔ اس طویل مدت میں فرائض و واجبات کے ساتھ، جو فرض نماز ہیں وہ، جو واجبات ہیں وہ، حضرت شاہ صاحب موصوف کی جیسی خدمت آپ نے کی، وہ اس دور میں آپ مثال ہیں۔ تمام عبادت و ریاضات و مجاہدات کے بعد، تمام ذکر و شغل و اوراد و وظائف کے بعد بھی آپ نے حضرت شاہ مولا علی لال گنجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھرپور خدمت کی، ایسی خدمت کی کہ وہ اپنی مثال آپ ہے۔ شدید علالت یعنی بہت بیماری اور حالت سفر میں بھی عبادت و ریاضت اور اوراد و اشغال میں کبھی کوئی تکاسلی یعنی سستی نہیں ہوتی تھی۔ پچھلے چند سالوں میں جبکہ بلڈ پریشر کے شدید دورے پڑنے لگے تھے، جی ہاں، آپ کو زندگی کے آخری دنوں میں حضرت تیغ علی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلڈ پریشر کے شدید دورے پڑنے لگے تھے، 3 4 آدمی آپ کی خدمت میں لگے رہتے، مگر کسی کروٹ آپ کو آرام نہیں ملتا۔ رات میں آنکھوں سے نیند کافور ہو گئی تھی، دور ہو گئی تھی۔ اس حال میں بھی بلڈ پریشر کے دورے ہیں، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، اس حال میں بھی دیکھا گیا کہ رات کے آخری حصے میں حسب معمول بستر سے اٹھ جاتے تھے اور شدید سردی میں بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے اور نماز تہجد ادا کرتے، اور نماز تہجد ادا کر کے اپنے اوراد و اشغال میں مشغول ہو جاتے۔ نماز بہت خشوع و خضوع کے ساتھ، سکون کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ادا فرماتے، اور اوراد و اذکار میں وہ سوز و گداز ہوتا کہ سننے والے الحمدللہ سننے والوں پر ایک کیف طاری ہو جاتا تھا۔ اذکار قلبی یعنی قلبی ذکر میں جس دم آپ کو قلبی ذکر جو تھا، ذکر قلبی جو ہے، اس میں آپ کو الحمدللہ بہت ملکہ حاصل تھا۔ ایک حبس میں 1000 بار 100 نفی اس بات آپ ادا فرماتے۔ جارے کی شدت میں بھی مثل جیٹ بیساکھ کی گرمی کے تمام جسم اور کپڑے پسینے سے تر ہو جاتے۔ جب آپ ذکر قلبی کرتے ہیں تو اس ذکر قلبی کا اثر آپ کے بدن پر یوں ظاہر ہوتا کہ سخت ٹھنڈی کے موسم میں بھی آپ پسینے سے تر بتر ہو جاتے تھے۔ 2-3 بجے رات سے صبح تک مسلسل ریاضت و مجاہدہ میں آپ مشغول رہتے۔ پھر نماز کے بعد سے 8 بجے تک، فجر کی نماز کے بعد سے 8 بجے تک مراقبات و مشغولی اور طالبین کی تعلیمات کی اصلاح میں آپ بسر فرماتے۔ نماز جماعت کے اہتمام و التزام کا یہ عالم تھا کہ بیماری کے دنوں میں بھی 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز باجماعت ادا فرماتے رہے۔ بہت کم نمازیں آپ نے بغیر جماعت پڑھی ہیں، وہ بھی شدت علالت یعنی بہت بیماری میں، جبکہ کمزوری حد سے زیادہ بڑھی اور آپ کو چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ پھر جب اتنی طاقت ہوئی کہ دوسروں کے سہارے بھی مسجد میں جا سکیں تو آپ جماعت میں شرکت فرمانے لگے۔ دوسروں کے سہارے بھی جب جانے کی قدرت رہی تو بھی آپ دوسروں کے سہارے آپ مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا فرماتے تھے۔ بچپن ہی سے روزے کی عادی تھے، روزہ رکھنے کے عادی تھے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ بکثرت نفلی روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ مگر عمر شریف جب نصف سے آدھے سے زیادہ گزر چکی اور مسلسل بیماریوں کی وجہ سے
قوا کمزور ہو گیا تو نوافل کے روزے چھوٹ گئے تھے، مگر رمضان کے روزے سے علالتوں اور سفر میں بھی آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑے۔ ادھر وصال شریف کے چند سال پہلے سے جبکہ آپ کی بیماری نے شدت پکڑا اور ضعف و نقاہت کمزوری حد سے زیادہ بڑھ گئی، نیز آپ کی عمر 80 سال کے قریب پہنچ گئی اور روزے رکھنے کی آپ میں تاب و توانائی باقی نہ رہی، تو ڈاکٹروں کے مشورے سے مجبوراً فرض روزے بھی چھوڑ دینے پڑے۔ آخری دنوں میں کچھ ایسا ہوا تھا، مگر ان روزوں کے فدیہ دینے میں، روزہ تو چھوٹ گئے، شرن بھی اجازت تھی جب اس حالت میں پہنچ جائے، لیکن ان دنوں کے جو روزے آپ کے چھوٹ گئے تھے آپ نے اس کے فدیہ ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ تلاوت کلام اللہ شریف آپ کا بہت محبوب مشغلہ، محبوب مصروفیت تھی۔ اکثر 9-10 بجے دن میں ناشتہ سے فارغ ہو کر کلام اللہ شریف لے کر بیٹھ جاتے اور 11 بجے تک تلاوت فرماتے رہتے۔ کسی روز حاجت مندوں، ضرورت مندوں کی بھیڑ یا کسی دوسری وجہ سے اگر صبح کو فرصت نہ ہوتی تو بعد نماز ظہر آپ تلاوت فرماتے۔ سفر میں بھی وہ حمائل شریف جو اخیر دم تک آپ کی تلاوت میں رہا ضرور ساتھ لے جاتے۔ یا آپ کی کرامت کہیے یا کثرت تلاوت کی برکت کہ کبھی کوئی آیت دیکھنا ہوتی تو اس انداز سے آپ قرآن شریف کھولتے کہ اکثر پہلی ہی دفعہ میں وہ صفحہ نکل جاتا جو آپ آیت تلاش کرتے، جس میں وہ آیت ہوتی، حالانکہ اس میں کوئی نشان دیا نہیں رہتا۔ عبادات میں درود شریف جو ہے وہ آپ کا بہت پیارا شغل تھا کہ جب دیکھیے لبوں کو جنبش ہے اور سرور کونین علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ مقدس میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش ہو رہا ہے۔ الحمدللہ درودوں میں ندائیہ درود شریف اکثر پڑھا کرتے۔ ندائیہ مطلب جن درود میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کے الفاظ ہیں، اس طرح کے درود آپ زیادہ پڑھا کرتے۔ اور مریدوں کو بھی سب سے پہلی تعلیم خمسہ میں الحمدللہ آپ جو تعلیم دیتے تھے وہ 500 بار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھنے کی ہدایت فرماتے۔ غرض کہ آپ عبادت الہی و ریاضات باطنی کے وہ مجسمہ تھے جس کی نظیر اس دور میں ملنا بہت مشکل ہے۔ یہ سرکار تیغ علی سرکار بہار کے بہار رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک تذکرہ تھا۔ ربیع الاخر کی پہلی تاریخ حضرت کی عرس کی تاریخ ہے۔ ہم نے تو خراج عقیدت پیش کر دیا ہے، آپ بھی خراج عقیدت پیش کریں، حضرت کے تذکرے کو عام کریں، اس طرح کے ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچائیں، عاشقان تیغ علی سرکار رحمت اللہ علیہ تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی سنیں اور دیکھیں کہ آپ جن سے محبت کرتے ہیں وہ عبادت کتنی زیادہ کرتے تھے۔ پھر آپ اپنی زندگی میں توجہ دیں کہ ہم جن سے محبت کرنے کے دعوے دار ہیں، جن سے محبت کرنے کی بات کرتے ہیں، جن کے نام پر ہمارے کاروبار چلتے ہیں، جن کے نام پر ہمارے بزنس چل رہے ہیں، ان کے نام وہ تو اتنی عبادت کرتے تھے، ہم کیا کرتے ہیں؟ تولیں، سمجھیں اور پھر عبادات کی طرف آپ خود بھی آئیں تاکہ سرکار تیغ علی سرکار رحمت اللہ علیہ کی سچی غلامی نصیب ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو بہار کے بہار سرکار تیغ علی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔